اول تو کرسی پر نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے مسائل ہیں. زمین پر جو ایک معمول کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے جو جنرل لوگ کرتے ہیں سجدہ, تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے, یعنی کہ ریئل سجدہ تو وہی ہے, حقیقی سجدہ. لیکن بعض مجبوریاں ہیں کہ وہ حقیقی سجدے پر جیسے اب وہ اس میں قدرت نہیں ہے اس کی, یہ کر نہیں پا رہا, یا کرتا ہے تو سخت درد ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا اس کو عذر ہے, تو اب یہ سجدہ ساقط ہوتا ہے نا, معاف ہو جاتا ہے. جب سجدہ اس کو معاف ہو گیا حقیقی سجدہ, تو اب اس کا قیام جو ہوتا ہے نا, کھڑا ہو کر یہ قیام, یہ بھی فرض ہے, تو یہ بھی معاف ہو جائے گا. قیام بھی اب ساقط ہوا, معاف ہوا. اب یہ کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے یہ بہتر ہے. اب بعض صورتوں میں کہ زمین پر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, تو اب یہ کہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا, تکبیر تحریمہ اور ہاتھ باندھنا تو وہ سیم ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ جس کو نہیں ہے, اللہ اکبر یہ ہاتھ باندھ لیا. اب یہ جو بھی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ وغیرہ یہ پڑھیں. اب رکوع اور سجدہ اس میں تھوڑا دھیان رکھنے کا. اچھا, رکوع کا تعلق یہ جو اشارے سے نماز کہلاتی ہے. اشارے سے جو نماز پڑھی ہے اس کا تعلق کمر سے نہیں ہے, توجہ رہتی نہیں ہے, کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو اصل جو ہے نا سر سے اشارہ کرنا ہے رکوع کا. تو اب جیسے یہ, اور ٹیک بھی اگر ضرورت نہ ہو تو ٹیک نہ لگائے. اس کے لیے اگر کوئی وہ بغیر ٹیک کا سٹول ممکن ہو نا, بڑا بنوا لے. اب جب اپنے آسائش کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنوا ہی رہے ہوتے ہیں ہم, تو ایک سٹول بھی بنا لے نماز کا, گدی وغیرہ ڈلوا کر, تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. تو بغیر ٹیک لگائے, کیونکہ ٹیک لگانا بغیر ضرورت یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے. تو اب یہ کہ یہ بیٹھے ہیں اور رکوع اب کرنا ہے. تو رکوع میں سر کا اشارہ کرنا ہے, اللہ اکبر کہہ کر اب میں رکوع کیا ہے. اب وہ سمع اللہ لمن حمدہ, یہ سیدھے ہو گئے. اب دو سجدے کرنے ہیں. سجدے میں شرط ہے کہ رکوع سے کچھ نہ کچھ زیادہ جھکاؤ ہو. اللہ اکبر, آپ نے نوٹ کیا کہ میرا رکوع سے یہ سر زیادہ جھکا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دو سجدے ہو گئے, رکوع ہو گیا. میں نہیں یہ تھا. اب وہ دوسری رکعت, پھر تحیات اور سلام پھیرنا, یا 4 رکعتیں. تو مین اس کا مطلب یہ دھیان رکھنا ہے کہ رکوع اور سجدے میں بس فرق ہو, جھکنے میں. اگر رکوع جتنا ہی سجدے میں جھکیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی, یا رکوع سے کم جھکے تب بھی نہیں ہوگی. یہاں پر میری سنت سے عرض ہے کہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض لوگ ہاتھوں کو یہ آگے نکالتے ہیں, یعنی سجدے اور رکوع میں تھوڑا سا یوں ہاتھ آگے کرتے ہیں, اس حوالے سے. نہیں, وہ نارمل ہی, اس میں کوئی اس طرح نہیں. بلکہ اب تو یہ بھی ٹیکنیک نکلی ہے کہ کرسی اس طرح بنتی ہے کہ اس پہ یہ ماتھا رکھتے ہیں. یہ ضروری ہے, حاجت ہی نہیں ہے اس کی, بیکار خرچہ کرتے ہیں. اور مطلب عوام میں غلط مسئلے کی تشہیر ہوتی ہے کہ اشارہ سے نماز میں یہ آگے یوں سپورٹ بنائے جائے. تو آگے ہاتھ نکالنا وہ یوں ہونا کہ جیسے زمین پر جیسے ہاتھ رکھتے ہیں نا, اشارہ جیسے زمین کی طرف چلے گئے, تو یوں جیسے کہ رکوع میں یہاں تھا, رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ تھا, تو اب چونکہ سجدے میں زمین پر ہاتھ ہوتا تو یہ آگے ہاتھ لے جاتے ہیں, تو اس لیے یہ آگے ہاتھ شاید اس لیے نکالتے ہیں. غلط فہمی ہے, اس کی حاجت نہیں ہے. حسب معمول یہ رانوں پر ہی ہاتھ رہیں اور یوں ہی رکوع اور سجدہ کرنا ہے. بس وہ کمر جیسے میں نے جھکا دی, کمر جھکانے نہ کمر سے تعلق نہیں ہے, اشارے سے نماز کا, یہ ذہن بنا لیں. تو یہ جیسے یہ رکوع, اب یہ سجدہ, تھوڑا سر زیادہ یاد نہیں رہتا, وہ زیادہ جھک جاتا ہے آدمی. لیکن جھکنا تو پھر بھی پایا گیا, لیکن اتنا بھی اگر جھکتا نا کہ تھوڑا رکوع کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے, تو یہی کافی ہے. مین یہی رکوع اور سجدے کے اشارے میں دھیان رکھنا ہے. باقی یہ زائد یوں اور یہ ورزشیں کرنی ہے تو فزیو تھراپسٹ کی خدمات حاصل کریں. نماز اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم کو شریعت نے حکم دیا. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اس کو, جو نارمل بندہ کھڑا ہوتا ہے اقامہ کہتے ہیں اس کو. اب یہ جو درمیان میں بہت سو کو یہ دیکھا گیا, بتایا بھی گیا کہ یہ جو رکوع سے اوپر ہوتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے, تو اس میں بھی یہ تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ اس میں فوری طور پر وہی جو کرتے ہیں نا اس انداز میں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی فرما دیں کہ وقفہ دینا ہوگا. کل نماز پڑھتے وہ بھی 2 سجدوں کے درمیان اللہ اکبر اللہ اکبر,
چلے جاتے ہیں. تو یہ تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو تو جلسہ کہتے ہیں. کمر سیدھی ہو اور کم از کم ایک سبحان اللہ جتنا وہ ٹھہرا رہے, حرکت نہ کرے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح رکوع کے بعد بھی یہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں, اشارے سے پڑھیں, اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ اشارے سے بھی پڑھیں تو رکوع کے بعد بالکل سیدھا ایک سبحان اللہ کی مقدار میں, یعنی ایک سبحان اللہ کہہ لیں اتنی دیر تک یہ رکوع کے بعد جو سیدھا رہنا ہے بیٹھے بیٹھے بھی. صرف دو سجدوں کے درمیان بھی سیدھا بیٹھنا ہے ایک سبحان اللہ کہنے جتنا, کہ یہ تو واجبات ہیں, تعدیل ارکان اس کو کہتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے.